اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، تحقیق ناکام اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بگاڑ دیا، برباد کر دیا۔ یہ نفس کیا چیز ہے؟ جو ہمارے دل کے اندر ناجائز خواہشات اٹھتی ہیں، ہمارے دل کے اندر ناجائز کاموں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس ناکام جذبے کا نام نفس کی چالیں، وہ نفس کے کیے دھرے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کامیاب اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے تابع نہیں کرتا بلکہ نفس کو دبا کے رکھتا ہے، وہ کامیاب انسان ہے، نفس کی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ اور بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنے نفس کے تابع ہو کر ہر کام کرتا ہے، وہ جائز بھی کرتا ہے، ناجائز بھی کرتا ہے، حلال کی بھی تمیز نہیں کرتا، حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا۔ اس بارے میں بہت سارے واقعات ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو اپنے تابع بنا لیتا ہے، اپنے نیک اعمال کے تابع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو کیسے انعامات سے نوازتے ہیں اور کیا کیا احسانات فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا واقعہ سیدنا خلیل بن خدویہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک عابد کے پاس سے ہوا جو ہوا کے اندر عبادت کر رہا تھا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اتنے بڑے عالی شان مقام پر کیسے فائز ہوئے، ذرا بتاؤ تو وہ عرض کرنے لگا کہ اے پیغمبر خدا، میں اس معمولی وجہ سے کہ میں نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا، لا یعنی گفتگو سے پرہیز کر لیا، اور جس کام کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نا، میں نے اس میں غور و خوض کر کے اس کی اتباع کی، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا میں اس کام سے رک گیا۔ اب میری یہ حالت ہے کہ جب میں اللہ سے التجا کرتا ہوں وہ مجھے عطا فرماتا ہے، جب دعا کرتا ہوں میری دعا قبول ہوتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرتا ہوں، میں نے کہا اللہ مجھے ہوا میں ٹھہرا دے، اللہ پاک نے مجھے ہوا میں ٹھہرا دیا، یہ ہوا میرے تابع ہو گئی، یہ نفس کی خواہشات کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ بالکل اسی طرح حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو شخص بہت عبادت گزار تھے، یہاں تک کہ وہ پانی پر چلا کرتے تھے۔ پانی، اللہ پاک نے ان کے لیے پانی کو زمین بنا دیا، فرش بنا دیا، پانی کے اوپر چلتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ پانی پر چل رہے تھے کہ ان کی ہوا میں چلنے والے ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص ہوا میں سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، چلتا ہوا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ کون سے ایسے عمل کی وجہ سے تو ہم سے بھی بلند و بالا ہے، تو دیکھ ہوا میں سفر کرتا ہے، ہوا کو اللہ نے تیرے تابع بنا دیا۔ تو وہ فرمانے لگا کہ دنیا میں معمولی سا عمل کر کے میں نے اپنے نفس کو شہوات سے روکا، اپنی زبان کو فضول باتوں سے روکا، اور جس کام کا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا اس دعوت کو میں نے آگے پہنچایا، اور اس کی رغبت اور شوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا ہوا، اور خاموشی کو میں نے لازم پکڑ لیا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اب میں اللہ سے جو بھی مانگتا ہوں اللہ فوراً میرے دل میں آنے والی خواہشات کو زبان پر آنے سے پہلے پورا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نا کہ سب سے بڑا طاقتور کون ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو سب سے بڑا طاقتور پوچھتے ہو جو شخص اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے، وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو کسی شہر کو اکیلے فتح کرے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حذیفہ بن قتادہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا، وہ کشتی ٹوٹ گئی، میں اور ایک عورت کشتی کے ایک تختے پر باقی رہ گئے، ہم نے 7 دن اسی حالت میں گزارے۔ عورت نے کہا سمندر کا پانی کھارا ہے، اے اللہ مجھے پیاس بہت لگی ہے، مجھے پانی نصیب کر دے تاکہ میں پیوں اور میری پیاس بجھ جائے۔ تو ایک زنجیر کو اترا ہوا دیکھا، آسمانوں سے ایک زنجیر لٹکی، جس زنجیر کے ساتھ پانی کا ایک کوزہ تھا، مشکیزہ تھا، اس مشکیزے کے اندر میٹھا شہد جیسا پانی تھا۔ اس عورت نے اس پانی کو پی لیا، تو میں نے
اس زنجیر کو غور سے دیکھا تو اچانک میری آسمانوں میں نگاہ پڑی تو ایک آدمی تھا ہوا کے اندر، وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کے اندر وہی زنجیر تھی۔ میں نے پوچھا اے بندہ خدا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں انسان ہوں۔ میں نے کہا تم اس درجے پر کیسے پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی دعا پر تمہیں فوراً بھیج دیا؟ تو کہنے لگا کہ میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر چکا ہوں، اسی نے مجھے یہاں بٹھایا ہے، اور جب بھی کوئی مسلمان فریاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھیج دیتے ہیں، اور میں فریاد کرنے والے کی فریاد کو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی بھیجنے کی وجہ سے پورا فرما دیتا ہوں۔ یعنی اپنی مرضی کو جب انسان اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں جو انسان کی سوچ سے بھی بالا تر ہوتے ہیں۔ پھر انسان کی زبان پر کوئی خواہش نہیں آتی کہ اللہ پہلے ہی اس کی پوری فرما دیتے ہیں۔ پھر جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ فوراً عطا فرماتے ہیں، جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ جو اپنے نفس کی خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔